سوال یہ ہے کہ ایک نوجوان عورت ہے، باپردہ دیندار عورت ہے، اچھا تو مطلب بالکل ٹھیک ہے، تندرست ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، میں نے شادی بالکل نہیں کرنی، میں اکیلے زندگی گزارنا چاہتی اچھا، کیا کلیم کیا کرتی ہیں، کیوں نہیں نکاح کرنا انہوں نے؟ ہوں۔ وہ وجہ یہ کہتی ہیں کہ میری ساری زندگی جو گزری ہے نا، ہمارے گھریلو جھگڑے ختم ہوئے ہی نہیں ہیں، اچھا، تو میں گھریلو ان معاملات کو دیکھ کے میں اس چیز سے بہت دور ہوں کہ میری آئندہ زندگی جو شادی میں ہونے کے بعد ایسے گزرے، اللہ تو اکبر۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں بالکل شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ اس چیز سے دور بھاگ گئی، جب شادی کا نام لیتے ہیں نا وہ دور بھاگ جاتی ہے، وہ رونے لگ پڑتی ہے۔ یہ کسی بھی شخص کا نکاح سے انکار کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کی ترغیب دی ہے، اور یہ نکاح ہی نسل کے بڑھنے کا اور بقائے نسل کا ذریعہ ہے۔ جی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دیا ہے تزوج الولود الودود، تم ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہیں اور اسی طرح پیار کرنے والی ہیں اور بچوں کو جنم دینے والی عورتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ عورت انکار کرے گی، دوسری کرے گی، تیسری کرے گی، تو نسل انسانی کی جو بقا ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ بالکل صحیح فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اے لوگو جو تم میں سے بغیر شادی کے ہیں، جی وہ مرد ہیں یا کہ عورت ہیں، جی جی، ان کا نکاح کر دو، حتیٰ کہ جو تمہارے غلام ہیں اور تمہاری لونڈیاں ہیں ان کا بھی نکاح کر دو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم ہے۔ ایامہ ایم کی جمع ہے، یہ اس کا اطلاق عورت پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو حکم تو یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دو۔ اب یہ عورت اگر ایسے انکار کرتی ہے، شرعاً اس کے لیے یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام حکم فرما دیا ہے نا، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ وہ تین اشخاص آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا تو بتایا گیا، تو کأنہم تقالوہا، گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا۔ پھر خود ہی دلیل دینے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کم عبادت کرتے ہیں تو ان کے تو اگلے پچھلے تمام خلاف اولا امور یا گناہ وہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو ان کو زیادہ عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری عمر روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا میں جو ہے نا رات کو قیام ہی کرتا رہوں گا، اور تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، شادی نہیں کروں گا، اور شادی کی وجہ سے بندہ عبادت سے رہ جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، امہات المومنین نے یہ بات بتائی کہ ایسے تین بندے آئے تھے اور وہ یہ کہہ کے گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کو ہوا کیا ہے جو ایسی ایسی بات کرتے ہیں؟ تو پھر ساری بات بتائی کہ میں نبی ہوں، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں، بغیر روزے کی بھی رہتا ہوں، رات کو کچھ حصے میں قیام بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادی میں بھی کی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو ہم اپنی اس بہن کو یہ نصیحت اور وصیت کرتے ہیں کہ ضرور شادی کرے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور آپ کے بچے پیدا ہوں گے، وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ حدیث میں جو آیا ہے کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد انقطع عنہ عملہ، اس کے عمل کا سلسلہ بھی منقطع ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے، تین جو ہے نا امور سے اس کو پھر بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ ہے، علم ينتفع به، کوئی علم ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ولد صالح يدعو له، اولاد ہے جو آپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے، اور ولد صالح ہے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
जन्नत के अंदर एक शख्स पहुंचा होगा लेकिन उसका दर्जा बुलंद नहीं होगा, फिर उसका दर्जा यकदम बुलंद हो जाएगा। पूछेगा या अल्लाह ये कैसे हुआ? तो फरमाया जाएगा बिस्तिग़फ़ार वलदिका लक, तेरी औलाद ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी है। इस वजह से तो ये जो बहन है इसको तो अल्लाह का खौफ करना चाहिए जो इस तरह की बात यानी कर रही है। और मैं इनके जो वारिस है, इनके जो अकारिब है, उनको भी ये कहता हूँ कि इनको कोई सदमा पहुँचा है और तुम लोगों ने उसकी शादी वहाँ पे नहीं की है जहाँ पर होनी चाहिए थी या उनकी ख्वाहिश थी, अब वो एक ना ज़िद में आ गई है। तो इनको नसीहत करके और उनके साथ मोहब्बत के साथ बात करके शादी के लिए उनको तैयार करें। बहुत शुक्रिया मुफ्ती नुमान फारूक। देखिए कि ये नहीं होता कि अगर उन्होंने अपने वालिदैन को या घर में ऐसे झगड़े देखे हैं तो अब इनके साथ भी ऐसा होगा। अच्छा, ऐसा सोचना दुरुस्त है हाँ, मुफ्ती साहब? ये मेरी तो जिंदगी देखे ना, ओवर थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है। बिल्कुल सही। कि आप ये कहें जी अब मेरे साथ भी ऐसे ही होना है, क्यों ऐसे होना है? इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बहारें देगा, आपके लिए ज़िंदगी आसान होगी। आप पॉजिटिव सोचें, आप कहें कि मैंने मिसाली वो जो सारे सदमे थे उनके मुकाबले में मैंने बाहर लानी अपने घर में, तो इंशाल्लाह आएगी। ये देखें ना, इंसान है, कुछ भी करना चाहे, बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहे तो अल्लाह ताला वल्लज़ीना जाअू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। और इसी तरह ये एक अहम अमर है और दीन इस्लाम का एक नहीं सोचना कि मेरी ज़िंदगी इस तरह की होगी। जी ये ऐसे बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए, बल्कि उसको भी अब वो किस किस्म के झगड़े अब देख ले, वालिदैन को भी है। और एक बात तो माज़रत ये भी नहीं है कि शादी नहीं करोगी तो ये मसाइल पेश नहीं आएंगे। शायद ना ऐसे ही ऐसे लोग जिन्होंने शादियां नहीं की उनको भी हज़ार मसाइल पेश आए, बिलखुसूस जब बढ़ापे की हालत में पहुंचते हैं। बिल्कुल सही फरमाया शेख। बहुत शुक्रिया मुफ्ती यानी कि